کے حال بتانے والا، تقدیریں دیکھنے والا نہیں ہے؟ قلیلا ما تذکرون، تم اسی لیے اس کی بات پہ غور نہیں کرتے ہو۔ یہ بات نہیں ہے، یہ جو کہہ رہا ہے یہ ہے پیغامبر اور تنزیل من رب العالمین، اور یہ نازل کیا ہوا ہے اس خدا کا جو تمام اقوام عالم کا رب ہے۔ ربوبیت عالمینی، یہاں دیکھیے قرآن کا انداز، وہاں کہا تھا نا کہ یہ بھوکے اور مسکین کی روٹی کا انتظام نہیں کرتے، یہاں اپنی صفت ہی یہ بتائی کہ یہ اس خدا کی طرف سے ہے جو تمام نوع انسانی کی ربوبیت کا ذمہ دار ہے۔ یہ وہ باتیں کہہ رہا ہے، یہ ہمارا پیغام پہنچا رہا ہے، اپنی طرف سے نہیں کچھ کہتا۔ اپنی طرف سے تو کیفیت یہ ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، پورے کا پورا اپنی طرف سے بنا کے کہنا تو ایک طرف، اگر اس وحی میں یہ رسول ہے، یہ پیغامبر کوئی ایک بات بھی اپنی طرف سے ملا کے بتائے، ثم لقطعنا منه الوتین، تو ہم اس کو اتنی سخت گرفت کریں۔ یہ وتین کے معنی عام طور پر اگے جان لیتے ہیں، اس کے معنی وہ ذرائع ہوتے ہیں جس سے کوئی شے مستحکم ہو، طاقتور ہو، تو ہم کاٹ کے رکھ دیں ان تمام ذرائع کو کہ جن کی بنا پہ یہ ایسی جرت کرے کہ یہ اپنی طرف سے کچھ کہے اور ہماری طرف منسوب کر دے۔ ہم ایسا کر دیں فما منکم من احد عنہ حاجزین، اور کوئی ایسا نہ ہو جس میں یہ جرت ہو سکے کہ ہمارا ہاتھ پکڑ لے کہ ہم ایسے نہ کریں۔ کہا یہ ہمارا پیغام ہے جو تمہیں پہنچا رہا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، وہ لوگ جو احساس رکھتے ہیں غلط اعمال اور نظام کے انجام سے ڈرنے والے جو ہیں، ان کے لیے ان میں بڑی وارننگ ہے، بڑی نصیحت کی باتیں ہیں۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، ہم جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ کہنے کے باوجود تم میں وہ لوگ ہیں کہ جو نام تو اپنا رکھیں گے مسلمان، لیکن اپنے نظام انداز اور مسالک سے ثابت کریں گے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ان لوگوں کو بھی۔ مکذب یہاں کہا ہے، تکذیب کے معنی ہوتے ہیں، کفر ہوتا ہے کسی بات سے کھلے بندوں انکار کر دینا، تکذیب ہوتی ہے کہ کسی چیز کو زبان سے تو مانتے رہنا لیکن ان کی عملی اس کی تکذیب کر، عملی زندگی اس کی تکذیب کرتی ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ زبان سے ہم قرآن کی یہ آیت پڑھتے ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ خدا کبھی کافروں کو مومنوں پر غالب نہیں کرے گا، پڑھتے ہیں ہم، ہزاروں لاکھوں مرتبہ دہراتے ہیں، شبینوں میں دہراتے ہیں، پڑھتے ہیں نا، اور ہماری زندگی اس دعوے کی تکذیب کر رہی ہوتی ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جھوٹ بولتے ہو، اسے کہتے ہیں تکذیب، کہتا ہے ہم جانتے ہیں۔ آنے والی بات وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، وہ آنے والا الحاقہ جو محسوس کنکریٹ شکل میں سامنے آئے گا، وہ ان جھٹلانے والوں، ان نہ ماننے والوں کے لیے بڑا ہی حسرت کا مقام ہوگا۔ کیا بات ہے، حسرت، حسرت واماندگی کو کہتے ہیں، تھک کے کہیں بیٹھ جانا، زندگی کی حرارت باقی نہ رہنا، یہ کیفیت ہوگی ان کی۔ اور آگے آخری آیت پھر آ گئی، آخری سے پہلی، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، پہلے کہا تھا نا الحاق کا، بات یہاں سے شروع کی تھی، اور کہا یہ سارا کچھ جو ہم نے ڈسکرائب کیا ہے، یہ جتنا کچھ ہم نے بتایا ہے، یہ لَحَقُّ الْيَقِينَ ہے، ایک ایسی بات یقینی ہے جو محسوس شکل میں سامنے آ جائے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ عربی زبان میں حق اس صداقت کو کہتے ہیں جو محسوس شکل میں سامنے آ جائے، اور وہ حق کے درجے بھی قرآن نے بتائے ہیں۔ پہلا تو یہ ہے یقین کے درجے، علم الیقین ہے کہ ذہنی طور پر کسی چیز کے متعلق سمجھ لینا، یہ محض فلسفیانہ انداز ہے، انٹلیکچوئل جس کو آپ کہتے ہیں، ذہنی طور پہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، اور یہ سارا فلسفہ، ساری شاعری اسی میں چلی جاتی ہے۔ دوسری چیز ہے عین الیقین، دیکھ لینا کسی چیز کو،
یہ بھی یقین کے لیے ایک اچھی چیز ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ بھی نہیں۔ اس سے آگے حق الیقین یہ بات ہے، جیسے آگ ہے، دھواں اٹھتا ہے تو ہم اندازہ لگاتے ہیں علم کے طور پر کہ آگ ہے، سامنے بھڑکتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ آگ ہے، اور جب آگ میں انگلی ڈال دی جائے اور وہ جلا دے، یہ جو یقین ہوتا ہے یہ ہے حق الیقین۔ کہا گیا ہے تم سے، یہ تمہارے کوئی یوں ہی کہ انٹلیکچول بات نہیں، ذہنی چیز نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ دور سے تم نے کچھ دیکھ لیا کہ شاید ہو یا نہ ہو، یہ تو وہ چیز ہے جو آگ میں کودنے کے بعد جو کیفیت کسی کی ہوتی ہے، یہ تو ہم وہ باتیں بتا رہے ہیں انہ لحق الیقین، اتنی یقینی چیز ہے۔ اب اس سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ بچنے کے لیے یہی کہا تھا نا کہ تم بھوکوں کی روٹی کا انتظام نہیں کرتے، یہی کہا تھا نا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ بچنے کے لیے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اب ترجمہ ہو گیا ہمارے ہاں کہ تسبیح کیا کرو خدا عظیم کی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان۔ ہاں جی، اس گئے گزرے زمانے میں بھی مسلمان جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ کتنا اس سے تسبیح کو دہراتے ہیں۔ پھر یہی نہیں کہ رکوع و سجود میں ہی ہوتی ہے، وہ تو پھر تسبیحیں ہوتی ہیں، ہزار ہزار دانے کی تسبیحیں ہوتی ہیں رکھی ہوئی، ان کے اوپر دہراتے ہیں سر۔ نہ دکھ جائے نہ درما راس آئے، مگر خبط دعا ہے اور میں ہوں، چلے ہوئے تسبیح ہو گئی۔ کیا کرنا ہے؟ عجیب چیز ہے سر، خدا کی یہ جو صفت بتائی گئی ہے نا رب العالمین، ایک تو ربوبیت ہے، دوسروں کی پرورش کرنا، اس کے معنی وہ محدود پیمانے کے اوپر تو ہر شخص اپنے گھر میں کرتا ہے، یہ چیزیں تو کافر و مومن، بلکہ ہم تو مومن کم کافر زیادہ، وہ تو اس محدود پیمانے پہ چھوٹے پیمانے کے اوپر تو کرتے ہی ہیں۔ کہا کہ یہی چیز ہے، اس کو عظیم پیمانے پہ خدا کی صفت ربوبیت کو عملی شکل میں دو، صرف محدود پیمانے پہ نہیں، عظیم پیمانے کے اوپر ربوبیت عالمینی کا نظام قائم کرو، اس عذاب سے بچ جاؤ گے۔ صبا کے معنی ہوتا ہے گرم جوش رہنا، سرگرداں رہنا، مسلسل کوشش کرنا، بھرپور کوشش کرنا، متواتر اور مسلسل کوشش کرنا، مسلسل متواتر کوشش کرو خدا کی صفت ربوبیت کی عام کرنے کے لیے، تو بچ جاؤ گے۔ دیکھا کس قدر ربط ہے؟ وہ جو کہا کہ یہ اس لیے عذاب آیا ہے کہ تم ان کی روٹی کا انتظام نہیں کرتے، کہا کہ یہ اس خدا کا پیغام ہے کہ جو رب العالمین ہے، کہا کہ اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی صفت ربوبیت کو عام کرنے کے لیے مسلسل سرگرداں رہو، بچ جاؤ گے ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ سورہ الحاقہ آج اس کا اختتام ہوا عزیزان من، آئندہ درس میں ہم سورہ المعارج لیں گے، اور مجھے